ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي يصبركم في الأرحام كيف يشاء صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین، آیہ مبارکہ کا وہ حصہ جو میں نے ابھی تلاوت کیا ہے، اس میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ذات ہے کہ وہ تمہارے ماؤں کے رحموں میں جو شکل و صورت بھی تمہیں دینا چاہتی ہے عطا کر دیتی ہے. گویا شکل و صورت کا حسن اور جمال یہ ان خوبیوں میں سے نہیں ہے جن کو اکتسابی خوبیاں کہا جاتا ہے، جو کوشش کر کے حاصل کی جائے. یہ کسبی خصائص میں سے نہیں بلکہ وہبی خصائص میں سے ہے. حسن و جمال کا لینا، شکل و صورت کا اچھا پانا، یہ انسان اپنی محنت سے، اپنی کاوش سے اور اپنی کوشش سے اس حسن کو نہیں پاتا، بلکہ یہ وہ واہب الہی ہے، یہ وہ عطاء الہی ہے، یہ وہ دین ہے اللہ رب العزت کی کہ ابھی وہ بچہ اس عالم شہادت میں بھی نہیں آیا ہوتا، ابھی اس کا وجود اپنے حال کے اعتبار سے جس حال میں بھی ہوتا ہے، ماں کے رحم، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باری تعالیٰ اپنے فیصلے کے مطابق جو خلقی صورت، جو شکل، جو سراپا، جو حسن، جو جمال اسے عطا کرنا چاہتے ہیں وہ عطا کرتے ہیں. یہ ایسی خوبی ہے جو بچہ اپنے ساتھ لے کر اس دنیا میں آتا ہے. ہم پچھلے جمعۃ المبارک کے خطاب سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کا ذکر شروع کر چکے ہیں. گزشتہ خطاب میں میں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسن سراپا کا اجمالی ذکر کیا تھا، یعنی آپ کی پوری شخصیت کا مکمل سراپا حسن کیا تھا. اور دوسری بات پھر یہ عرض کی تھی حضور کے مجموعی حسن سراپا کا تأثر دیکھنے والوں پر کیا ہوتا تھا. پچھلی گفتگو دو حصوں پر مشتمل تھی. ایک حضور کے مجموعی حسن سراپا کے ذکر پر مشتمل تھی، اور دوسرا یہ کہ دیکھنے والے کی آنکھ اس سراپا حسن و جمال کو پہلی نظر سے دیکھ کر کیا تاثر لیتی تھی، کیا نقشہ دل و دماغ کی تختی پہ نقش ہوتا تھا، کیا تصور حضور کے چہرہ انور اور جسم اقدس پر پہلی نظر ڈالنے سے لوح قلب و دماغ پر کیا تاثر ثبت ہوتا تھا. یہ گفتگو کا موضوع تھا پچھلے جمعۃ المبارک پر. آج بحمد اللہ تعالی ہم اپنے پروگرام کے مطابق حلیہ مبارک کے سلسلے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قد مبارک کا ذکر کریں گے. اس کے ساتھ پھر حضور کے جسم اقدس کا عضوی تناسب، یعنی حضور کے اعضائے مبارکہ جو ہے ان کا تناسب اور ان سے جو باہمی ترکیب کی بنیاد پر جسم تشکیل پاتا ہے تو وہ جسمانی تناسب حضور کا کیا ہوتا ہے. اور اس کے بعد تیسری چیز جو آج کی گفتگو میں انشاءاللہ آئے گی وہ حضور کا رنگ اور روپ، حضور کا قد مبارک، جسم اقدس کا تناسب اور حضور کا رنگ مبارک. حقیقت تو یہ ہے
کہ حسن و جمال مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی پہلو اور کوئی گوشہ بھی ایسا نہیں جس کا ذکر کوئی فرد بشر یوں ادا کرے کہ اس کا حق ادا ہو جائے. اس کا ذکر یا اس کی توصیف یا اس کا کما حقہ بیان یہ وہی کر سکتا ہے جس نے اس ذات سراپا حسن کو یہ حسن عطا کیا تھا. جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں عرض کیا کہ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف وہ ظاہری حسن باطنی حسن کی بات نہیں کر رہا. حضور کے جسم اقدس اور شکل و صورت کا وہ ظاہری حسن جو اللہ نے حضور کو در حقیقت عطا کیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس حسن کا ذکر صحابہ کرتے ہیں، تابعین کرتے ہیں، اولیاء اور اہل دل اور علماء آج تک کرتے چلے آئے ہیں، اور جس حسن کو دیکھ کر کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری. ائمہ کہتے ہیں کہ وہ حسن حضور کے مکمل حسن کی ایک ادنا سی جھلک تھی. وہ حضور کے مکمل حسن کا کامل ظہور نہ تھا. باری تعالیٰ نے حضور کے اسی قدر ظاہری حسن کو بے نقاب کیا جس قدر انسان کی اور بشر کی آنکھ اس کے عطاب نظارہ رکھتی تھی. جس سے بڑھ کر انسان کی دیکھنے والی آنکھ جس قدر حسن کے جلووں کا نظارہ ہی نہیں رکھتی تھی، باری تعالیٰ نے حسن کے وہ سارے جلوے نگاہوں سے مستور رکھے، مخفی رکھے. اس لیے ہم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو وہ اس محدود سے جلوے کا ذکر کرتے ہیں جو دیکھنے والوں نے دیکھا، لیکن پھر ہم وہ دیکھنے والوں کا محدود جلوہ بھی نہیں بیان کر سکتے کیونکہ ہم تو دیکھنے والوں میں بھی شامل نہیں. جو چرچا کئی ذرائع سے اور کئی وسائل سے ان گناہگاروں تک پہنچا، ہم تو چند چیزیں چن کر اس خرمن بیان حسن میں سے بیان کر سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کا مختصر ذکر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا تھا نہ زیادہ پست تھا، بلکہ حضور کا قد مبارک میانہ تھا. درمیانہ قد تھا لیکن مائل بدرازی تھا. اب حضور کے قد مبارک کے حسن میں بھی ایک اعجاز ہے. یہ قد بھی ایک معجزانہ قد ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قد مبارک نہ اتنا طویل تھا کہ دیکھنے والے اس سراپا حسن کو دراز قد کہہ سکیں، ایسا طویل قد نہ تھا کہ کوئی اس قد کو لمبا کہہ سکے. اسی طرح اتنا پست اور چھوٹا بھی نہ تھا کہ دیکھنے والا حضور کے جسم اطہر کو دیکھ کر کوئی پست قد کہہ سکے. اس لیے کہ لمبا قد کو لمبا کہنے میں بھی ایک عیب ہے، قد کے پست ہونے میں بھی ایک عیب ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس ذات نے حضور کے حسن سراپا کے ہر گوشے کو اتنے پیار سے بنایا اور سنوارا تھا کہ کہیں دیکھنے سے کوئی عیب نظر ہی نہیں آ سکتا. لہذا قد مبارک لیس بکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعتن طویل ولا بالقصیر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، نہ لمبے قد کے تھے نہ پست قد کے تھے، اور ربعتن میانہ قد بھی ایسا تھا جو مائل بدرازی تھا، جو دراز قد کی طرف بڑھتا تھا میانہ لیکن بڑھتا تھا، یعنی اس کا جو میلان تھا وہ بجائے پستی کے وہ بلندی اور بالائی کی طرف ہوتا تھا. اور یہ آپ جان کر کتنے محظوظ ہوں گے اس میانہ قد کے حسن اور اعجاز کا عالم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علیحدہ دیکھا جاتا، جب حضور علیحدہ کسی جگہ کھڑے ہوتے تو تنہائی میں حضور کو دیکھا جاتا تو ہر دیکھنے والا شخص یہ کہتا کہ حضور میانہ قد ہے. ہر دیکھنے والا یہی کہتا کہ حضور میانہ قد ہے، یعنی قد درمیانہ ہے، نہ زیادہ لمبا ہے نہ پست ہے، بالکل میانہ ہے. لیکن یہی قد رکھنے والی سرکار جب صحابہ کرام کے جرمٹ میں ہوتی، جب مختلف لوگوں سے مل کر اجتماعی طور پر کہیں جا رہے ہوتے تو ہر دیکھنے والے کی نظر
بغیر شبہ کے یہ فیصلہ کر لیتی کہ حضور کا قد مبارک ساروں سے بلند و بالا ہوتا، سب سے اونچا ہوتا۔ کتنا معجزہ تھا یہ قد اس سراپا حسن کا کہ الگ دیکھو تو یہ قد نہ لمبا دکھائی دے نہ پست دکھائی دے، لیکن ساروں کے ساتھ دیکھو تو ہر ایک سے بلند و بالا دکھائی دے۔ اس قد کا اعجاز اس وجہ سے قدرت نے عطا کیا تھا کہ پستی تو سراسر عیب تھی، اس لیے قد مبارک میں پستی تو بنانے والے کو گوارا ہی نہ تھا۔ یہ تو گوارا ہی نہ تھا کہ قد مبارک کو پست بنایا جاتا، چھوٹا کیا جاتا، کہ اس میں حقارت کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اب دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اگر اعتدال میں حسن دیکھا جائے تو پھر قد کا میانہ ہونا یہ اعتدال بھی ہے اور یہ حسن بھی ہے، لیکن اکٹھے کھڑے ہوئے میں کسی کا قد اس معتدل میانہ قد سے اونچا دکھائی دے تو اس کے مقابلے میں پھر ادنا سی حقارت کا تصور کرتا ہے۔ قربان جائیں اے تراشنے والے اس حسن سراپا کے، تیرے دست قدرت کی عظمتوں پر کہ تو نے اس سراسر محبتوں سراسر پیار کو کتنے خوبصورت قد کے ساتھ نوازا کہ جب اسے علیحدہ دیکھے تو وہ یوں معتدل دکھائی دے کہ میانہ قد کا حسن اتم اور اکمل صورت میں حضور کے پیکر میں اتر آیا ہو، اور جب وہ قد والا حسین لوگوں کے ساتھ مل کر جا رہا ہو تو اس درازی مائل قد کا اعجاز یہ ہو کہ کسی کا سر حضور کے سر انور سے نکلا ہوا دکھائی نہ دے۔ یعنی اگر 100 آدمی بھی حضور کے ہمراہ جا رہے ہیں، ارے 10,000 صحابہ کا جرمٹ کعبہ مکہ فتح کرنے کے موقع پر اگر وہ جرمٹ بھی حضور کے ساتھ ہے، اگر 313 صحابہ بدر کا سفر بھی حضور کے ساتھ کر رہے ہیں، ارے جتنا جرمٹ جتنا انبوہ کثیر کیوں نہ ہوتا، دور سے دیکھنے والے کو حضور کے قد کو ہر ایک سے نمایاں دیکھ کر، بلند و بالا دیکھ کر، ہر ایک سے منفرد دیکھ کر وہ جان لیتا کہ وہ دراز قدر والا حسین وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی قد کے حسن کا یہ عالم کہ نہ کسی سے پست نہ کسی سے دراز، نہ کسی سے پست نہ کسی سے دراز، علیحدہ دیکھے تو اعتدال کا حسن، دوسروں سے ملا کر دیکھے تو ہر ایک سے بلند و بالا، تاکہ کوئی یہ بھی گمان نہ کر سکے کہ میرے جسم کی بلندی اور درازی حضور کے مقابلے میں کھڑی ہوتے ہوئے حضور سے زیادہ ہے۔ تو گویا ظاہری قد کی بلندی بھی اللہ نے کسی کو حضور کے مقابلے میں زیادہ عطا نہ کی تھی۔ یہ اعجاز بالکل حضور کے حسن صوت کا سا اعجاز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے، عام گفتگو فرماتے، تو وہ گفتگو میانہ آواز پر مبنی ہوتی۔ جب حضور تقریر فرماتے تو کبھی کبھی تقریر میں حضور کو موقع و محل کے اعتبار سے، موضوع کی نسبت سے گفتگو میں جوش بھی ہوتا، آواز میں بلندی بھی ہوتی، اور حدیث میں آتا ہے کبھی اتنے جوشیلی گفتگو فرماتے، حضور اتنی جوشیلی تقریر فرماتے کہ چہرے انور پر کبھی سرخی آ جاتی، مقدس آنکھوں میں سرخی آ جاتی، اور آواز اس قدر بلند پرجوش اور پر ہیبت و جلال ہو جاتی کہ یوں محسوس ہوتا کہ کسی دشمن کے حملے کی خبر سناتے ہوئے جلال کے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ لیکن اس حسن صوت کا اعجاز یہ تھا کہ گفتگو نرمی سے کر رہے ہو یا معتدل آواز سے کر رہے ہو یا بلند آواز سے کر رہے ہو، اگر 10 آدمی حضور کی مجلس میں ہوتے تو 10 آدمیوں میں سے ہر شخص یکساں حضور کی آواز کو سنتا۔ اگر 100 آدمیوں کا اجتماع ہوتا تو آخری 100 آدمی بھی حضور کی آواز کو یکساں سنتا، اور اگر حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 افراد سے بڑا مجمع تھا میدان عرفات میں تو 1,00,000 کے مجمع کا تصور کریں، 2,000 کا اجتماع ہو تو مقرر کتنی بلند آواز سے تقریر کیوں نہ کرے، آخری صفوں تک آواز نہیں پہنچتی۔ لیکن 1,00,000 سے زائد مجمع تھا، لیکن آخری صفوں کے فرد بھی حضور کی آواز کو اسی طرح سن رہے تھے جس طرح پہلی صف کے افراد سن رہے تھے۔ یہ کیا تھا؟ اس ذات نے، چونکہ حسن کا کمال اعتدال میں ہے، حسن کا کمال اعتدال میں ہے، اس میں کبھی جمال بھی ہوتا ہے، کبھی جلال بھی ہوتا ہے، کبھی دھیما پن بھی ہوتا ہے، کبھی تیزی اور تلخی بھی آتی ہے، لیکن یہ ساری کیفیتیں
उस हुस्न के दामन में यूं सिमट जाती है कि सब कुछ मिलाकर मजमूई तासुर फिर एतदाल का बनता है, तवाज़ुन का बनता है। तो आवाज मोतदिल थी, लेकिन कैसी मोतदिल आवाज थी कि इतनी बुलंदो बाला कि लाखों अफराद के इज्तिमा में बैठे हुए लोग भी हुजूर की आवाज की शीरीनी सुनने से महरूम न रहते। तो जिस तरह उस जात ने मोतदिल आवाज में ये रोब या ये असर या ये खास फैज रख दिया था कि मोतदिल आवाज थी अपनी नौयत के एतबार से, लेकिन लाखों आदमियों के लिए बहुत बुलंद आवाज थी। बिल्कुल यही हुस्न, यही एजाज हुजूर के कद मुबारक का था कि जुदा अगर कद का तज्जिया करे तो कद मोतदिल है, कद बिल्कुल मोतदिल, बिल्कुल मयाना, बिल्कुल दरमियाना है, न पस्ती का शाइबा न दराजी का शाइबा। लेकिन आंख अगर गौर से देखे तो यूं लगता है कि मयाना कद है लेकिन दराजी बमाइल है। लेकिन बड़े बड़े दराज कद, बड़े बड़े लंबे कदों के साथ जब हुजूर उनके जनों में झुरमट में चल रहे होते तो फिर कोई दराज कद भी हुजूर के मयाना कद के मुकाबले में दराज न रहता। फिर हर किसी के सर की सतह हुजूर के सर अनवर की सतह से नीचे होती, पस्त होती, और हुजूर ही का सर अनवर हर एक से बुलंद होता। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कद मुबारक का कुछ इजमाली सा तज़किरा था। अब आइए हुजूर के पूरे जिस्म अतहर, इस कद का जिक्र, उसके हुस्न एजाज का जिक्र जैसा तैसा भी हो सका करने वालों ने कर दिया। हम इस दराजी कद को न समझ सकते हैं न बयान कर सकते हैं, लेकिन किसी मुहिब ने हुजूर के कद का जिक्र करते हुए क्या खूब कहा कि हिकायत अज़ कद यार दिल नवाज कुनेम, हिकायत अज़ कद यार दिल नवाज कुनेम, बई फसाना मगर उम्र बा दराज कुनेम। आओ दोस्तों, हम उस सरासर हसीन और जमील महबूब के कद का तज़किरा करें। आओ उस हुस्न सरापा के कद का तज़किरा करें, और फिर ये कि हम उस हुस्न सरापा के दराजी कद को क्या बयान कर सकेंगे। उसके कद की दराजी तो बयान न हो सकेगी, लेकिन चलो उसके दराजी कद के बहाने से हमारी उम्र तो दराज हो जाएगी। उस महबूब के कद की दराजी का एजाज तो क्या बयान होगा, लेकिन उसके कद की दराजी के तवस्सुत से बयान करने वालों की उम्र तो दराज हो जाएगी। तो गोया हुजूर के हुलिया मुबारक का जिक्र करना, वो जिक्र तो क्या हो सकेगा, और कुछ नहीं तो हुलिया मुबारक के तवस्सुल से कई फैज़ तो नसीब हो जाएंगे, कई इनायात और कई तवज्जुहात के हकदार तो हम बयान करके और सुनकर बन जाएंगे। तो कद मुबारक के इस नक्श को अगर आप ज़हन में रखें, मजा इस मौजू के सुनने और समझने का तब है कि जो मैं हुजूर के जसहत अतहर का, जिस्म मुकद्दस का और हुस्न सरापा के मुख्तलिफ गोशों का जिक्र करता चला जाऊं, आप अपने चश्मे तसव्वुर में, अपनी निगाह ख्याल में उस हुस्न सरापा को लाते चले जाएं। ये जब हमने ये जिक्र किया कि मजमूई तासुर उस हुस्न सरापा का क्या था, तो बेहतर से बेहतर हुस्न का जो नक्शा आपकी चश्मे ख्याल में आ सकता है, जैसा नक्शा उम्र पर कभी न देखा हो और जैसा नक्शा उम्र पर देखा न जा सकता हो, ऐसा नक्शा चश्मे ख्याल में लाइए। फिर जब कदे मुबारक का एक तसव्वुर ज़हन में आ गया, तो उस मोजिज़ाना दराज कद का तसव्वुर ज़हन में लाइए। अब हम जिस्म अतहर के आज़ा के तनासुब की तरह आते हैं, ताकि कान आपके हुलिया मुबारक का जिक्र सुनने में मगन हो और आंखें उस मुबारक हुस्न सरापा को देखने और तलाश में मगन हो। तो जिस्म अतहर का आलम यह था कि हुजूर का पूरा जिस्म अक़दस ना मोटा था और न कमजोर और नातवा था। उस पूरे जिस्म अतहर का उसलूब भी पूरा का पूरा इत्तिदाल पर मबनी था। सर अनवर से लेकर मुबारक कदमों तक जिस्म का कोई गोशा, कोई उज़्व ऐसा दिखाई न देता जिसे देखकर कोई शख्स ये कह सकता या समझ सकता कि ये उज़्व मोटा है। क्यों? इसलिए कि कोई उज़्व अगर अपने महल और मौके के एतबार से या दूसरे आज़ा के मुकाबले में या कद के तनासुब से अगर मोटा कहा जाए तो उसका इस अंदाज से मोटा होना भी एक ऐब है। जिस तरह कद का फी नफ्स ही लंबा होना एक
میانہ قد درازی با مائل قد کے مقابلے میں عیب ہے، بالکل اسی طرح کسی عضو کا یا جسم کا مجموعی یہ تاثر کہ وہ موٹا ہے، یہ اس جسم کے حسن میں عیب ہے۔ اور اس کے برعکس دیکھیں تو کمزور و ناتواں ہونا یعنی پتلا جسم کہنا مرد کے لیے یہ بھی عیب دار چیز ہے۔ اس لیے جسم اطہر کا عضوی تناسب اور جسدی تناسب یہ تھا کہ جسم اطہر نہ تو موٹا تھا نہ کمزور و ناتواں تھا، بلکہ اس میں بھی ایک اعتدال تھا، اور اعتدال کا حسن نمایاں تھا۔ اگر سر انور سے لے کر پاؤں مبارک تک حضور کے ہر عضو کو جدا جدا دیکھا جاتا، حضور کے بازوؤں پہ نظر ڈالی جاتی، حضور کے سینہ مبارک اور شکم اطہر پہ نظر ڈالی جاتی، حضور کی مقدس ٹانگوں پر نظر ڈالی جاتی، تو ہر عضو اس طرح اپنے مقام پر حسن کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ کوئی عضو ایک دوسرے میں ٹھکا اور گھسا ہوا دکھائی نہ دیتا۔ کوئی ایک عضو یعنی بازو کو دیکھے تو بازو اتنے جدا اور اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والا یہ نہ کہہ سکتا کہ یہ بازو جسم میں گھسا ہوا ہے۔ تو جسم کا کوئی عضو بھی ایسا نہ تھا جس عضو کو دیکھ کر یہ تصور کیا جا سکے کہ ایک عضو دوسرے میں گھسا ہوا ہے، دوسرے میں ٹھکا ہوا ہے، اس لیے کہ ایک عضو دوسرے میں گھسا ہوا دکھائی دے تو آدمی ٹھگنا سا لگتا ہے۔ ہر عضو جدا جدا تھا، اور پھر اگر عضو جدا جدا ہو تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعضاء ڈھیلے ڈالے اور لٹکے ہوئے دکھائی دیتے، لیکن کتنا حسین تھا یہ جسم کہ جسم کا ہر عضو گھسا ہوا بھی نہ تھا، جدا جدا بھی تھا، لیکن ہر عضو اپنی جگہ نہایت مضبوط تھا، نہایت طاقتور تھا، اور عضو اپنی جسمانیت کے اعتبار سے بڑا متناسب تھا، اور متناسب ہونے کے ساتھ ساتھ تمام کے تمام اعضاء اس ترکیب سے باہم ملے تھے کہ پورے جسم اطہر کو دیکھ کر سر انور سے لے کر قدم مبارک تک اس پورے جسم میں اعضاء کی ترکیب، اعضاء کا باہمی تناسب، اعضاء کا ایک دوسرے سے جڑاؤ اتنا حسین تھا کہ دیکھنے والے یہ پکار اٹھے کہ یہ جسم تو یوں لگتا ہے جیسے کسی صراف نے خوبصورت چاندی کو لے کر تراش دیا ہو۔ ایسا جسم کسی زیور کا ہو سکتا ہے، کسی زندہ انسان کا نہیں ہو سکتا۔ یعنی زیور کی صورت میں تراشا تو جا سکتا ہے، لیکن ایک زندہ جسم پر گوشت کے انسان کے اعضاء کا اتنا حسین تناسب، اتنا پیارا جماؤ اور جڑاؤ نظر کہیں نہیں آیا۔ اس لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ حضور کا سارا جسم اتنا متناسب الاعضاء تھا، تمام اعضاء میں اتنا صحیح تناسب، اتنا صحیح باہمی تعلق، اتنا صحیح جڑاؤ تھا کہ اس سے بہتر حسین، اس سے بہتر خوبصورت اور اس سے بہتر خوشنما اور دیدہ زیب جسم نہ کبھی ہوا، نہ ہو سکتا ہے، نہ کبھی آنکھوں نے دیکھا نہ دیکھ سکتے۔ یعنی سارا کا سارا جسم عضوی تناسب کی بنیاد پر انتہائی درجہ حسین، انتہائی درجہ خوشنما، انتہائی درجہ خوبصورت، انتہائی درجہ دل فریب اور انتہائی درجہ دیدہ زیب دکھائی دیتا تھا۔ اور پھر اگر سینہ اقدس اور شکم مبارک کو دیکھیں تو دونوں ہموار ہیں، سینہ اقدس اور شکم مبارک، پیٹ مبارک دونوں ہموار ہیں، بڑا ہوا نہیں، لیکن پھر حسن کا عالم یہ کہ پیٹ سینے کے مقابلے میں بھی ذرا پیچھے ہے۔ یعنی اگر آپ اب صحت اور طب کے نقطۂ نظر سے یعنی حسن کے جس اینگل کو سامنے رکھ لیں، حسن کے اور جسمانی خوبصورتی کے جس بھی معیار کو سامنے رکھ لیں، تو کتنا حسین متناسب تھا وہ جسم کہ سینہ اقدس اور جسم اگر ان کو الگ الگ دیکھیں تو دونوں ہموار ہیں، بالکل قد کی طرح کہ جدا دیکھیں تو میانہ ہے، لیکن لوگوں میں دیکھیں تو دراز ہے۔ سینہ اقدس اور شکم مبارک دونوں کو جدا جدا دیکھیں تو کوئی بھی اٹھا ہوا نہیں، دونوں ہموار ہیں، لیکن دونوں کا باہمی موازنہ کریں تو پیٹ مبارک کے مقابلے میں سینہ اطہر ذرا ابھرا ہوا ہے، وہ آگے ہے، اور پیٹ مبارک کچھ کم ہے۔ گویا یوں کہہ لیجئے کہ چھاتی مبارک اس کمر مبارک کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہے۔ تو یہ طب کے نقطۂ نظر سے، صحت کے نقطۂ نظر سے، جسمانی اور عضوی تناسب کے نقطۂ نظر سے، ہر لحاظ سے بالکل دنیا دارانہ اصول سے پرکھیں
صرف محبت کی نظر سے نہ دیکھے تو پھر بھی اس سے بہتر جسم کا تصور نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور کے جسم اطہر کا باہمی جوڑ اور باہمی تناسب تھا، تو سر انور سے مبارک قدموں کے تلووں تک سارے جسم کا عالم یہ، اس کا کوئی عضو ایسا نہیں جو یہ دکھائی دے کہ یہاں ہڈیاں زیادہ ہیں یا گوشت کم ہے، یا گوشت اور چربی زیادہ ہے ہڈیاں کم ہے، نہیں، سارا جسم اطہر گوشت سے بھرا ہوا بھی ہے، لیکن کوئی مقام ایسا دکھائی نہیں دیتا کہ اس بھراؤ کی بنیاد پر اسے موٹا کہا جا سکے۔ تو یہ جسم اطہر کا ایک تناسب تھا، اور کسی صاحب دل نے اس پیارے جسم کے نقشے کو دیکھ کر کیا خوب کہا کہ زفرت تا قدمش ہر کجا کے می نگرم، زفرت تا قدمش ہر کجا کے می نگرم، کرشمہ دامن دل میں کشت کے جائی جاست۔ اے پیارے حسین جسم والے، تیرے سر اقدس کی چوٹی سے لے کر مبارک قدموں کے تلووں تک سارے جسم پر جہاں جہاں نظر دوڑائے، یہ سمجھ کر کہ یہ مقام بہت خوبصورت ہے، یہ مقام بہت خوبصورت ہے، جہاں بھی نظر پڑتی ہے اے پیارے جسم والے حسین و جمیل، خدا کی قسم جسم کے تناسب اور حسن کا یہ عالم ہے کہ نظر جسم کے جس عضو پہ پڑ جاتی ہے وہی عضو دل کا دامن تھام کے کہتا ہے کہ آپ مجھے دیکھ، مجھ سے بہتر حسن کہاں دکھائی دے گا۔ تو دل وہیں ٹک جاتا ہے، نگاہیں وہیں جم جاتی ہے، وہاں سے نگاہ اچھلے کا نام نہیں لیتی، دل مچل مچل جاتا ہے اور یہ خیال آتا ہے کہ ہاں یہی عضو ہے جہاں حسن کی کمال ہو گئی۔ لیکن اس عضو سے ہٹ کر نظر جب جسم کے اگلے عضو پر پڑتی ہے تو وہ اس عضو جو ہے تو دامن دل، اس عضو کا حسن دامن دل کو پھر تھام لیتا ہے، یہ خیال آتا ہے کہ نہیں، حسن کی انتہا تو یہاں ہو گئی، لیکن پھر کسی اور مقام پر نظر پڑی تو پھر خیال آیا نہیں، حسن یہاں اپنے شباب کو پہنچا تو پورے جسم کو اوپر سے لے کر قدم مبارک کو دیکھا جاتا تو دیکھنے والا یہ فیصلہ نہ کر سکتا کہ جسم کے کس عضو کو دوسرے عضو سے زیادہ حسین کہہ دیں۔ ارے ہر عضو دوسرے عضو کے مقابلے میں حسین تر دکھائی دیتا، ہر عضو دوسرے عضو کے مقابلے میں زیادہ معتدل دکھائی دیتا۔ تو اس لیے انہوں نے یہ کہہ کر اپنی زبانیں بند کر لی کہ بس جسم کے تناسب میں حسن کا یہ عالم تھا کہ اس سے زیادہ حسین، اس سے زیادہ دل فریب، اس سے زیادہ خوشنما جسم تراشا جا ہی نہیں سکتا۔ بس اگر جسم کی صورت میں کوئی حسن ہو سکتا ہے تو وہ حسن یہی ہے، اس سے بہتر حسن کا کوئی نقشہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ مبارک کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور کا رنگ مبارک بھی کیا عجیب حسن اور کس عجیب اعجاز کا آئینہ دار تھا۔ رنگ مبارک نہ تو بالکل اس طرح سفید تھا جیسے دودھ یا چونا، آپ نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جسم اطہر رنگ مبارک سفید تھا، لیکن وہ سفیدی کیسی تھی؟ نہ تو رنگ مبارک اس طرح بالکل سفید تھا جس طرح دودھ ہو یا چونا، یہ تمثیل دی گئی ہے چونے کی کہ جس طرح وہ بالکل سفید ہوتا ہے ایسا سفید بھی نہ تھا، ایسا بھی نہ تھا کہ کوئی دیکھ کر اسے مٹیالہ کہہ سکے یا کوئی سانولا کہہ سکے۔ تو نہ تو سانولا تھا، نہ مٹیالہ تھا، نہ چونے اور دودھ کی طرح بالکل سفید تھا، رنگ سفید تھا، چاندی کی طرح چمکدار تھا، لیکن گلاب کے پھول کی طرح سرخی کی جھلک تھی۔ یہ رنگ کا کتنا حسین امتزاج تھا کہ رنگ سفید میں چاندی کی طرح چمکدار۔ قربان جائے اتنے پیارے حسن اور روپ اور رنگ کے مالک حسین، تجھ سے بہتر رنگ کا امتزاج بھی کہیں نظر آیا ہوگا کسی کو؟ چاندی کی طرح سفید اور چمکدار، لیکن سچے گلاب کی طرح سرخی کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ یہ رنگ کا حسن تھا، اس لیے جس نے دیکھا اپنی اپنی زبان سے کسی نے اس رنگ کو گندمی مائل کہہ دیا، اس لیے کہ کوئی گندم کے کچھ دانے ہوتے سفید ہیں لیکن سرخی کی جھلک آتی ہے، تو جس نے گندمی کہہ دیا اس نے بھی اپنے تاثر کو بیان کیا۔ گندمی کے لفظ میں حضور کے رنگ اور روپ کا جو اجلا پن ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ کسی نے اس رنگ کو گندم گو کہنے کے علاوہ یہ کہہ دیا کہ وہ رنگ سفید مائل بسرخی تھا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بات سمجھانے کے لیے تو ہے، لیکن
سفید مائل و سرخی اتنے لفظ کہہ دینے سے بھی اس رنگ کا صحیح نظارہ بیان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تفصیل اس رنگ کی یہ ہے کہ تھا سفید اور چاندی کسی چمک اور دمک تھی، اور جھلک اس میں سچے گلاب کے پھول کی طرح تھی۔ علماء کہتے ہیں کہ رنگ کے دو معیار ہیں، ایک معیار اس دنیا کے حسن کی انتہا کا ہے، اور ایک معیار آخرت میں جنت میں حسین رنگ والوں کے حسن کی انتہا کا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے حسین ترین رنگ سفید مائل و سرخی تصور کیا جاتا ہے، حسین ترین رنگ دنیاوی اعتبار سے اس سفید رنگ کو کہتے ہیں جو مائل و سرخی ہو، جس میں سرخی کی جھلک ہو اور چمک ہو۔ اور علماء کہتے ہیں دنیا میں رنگ کے اعتبار سے حسین ترین وہ ہے جس کا رنگ سفید ہو لیکن سرخی کی جھلک، آخرت میں اور جنت میں رنگ کے اعتبار سے حسین ترین وہ ہوگا جس کا رنگ سفید ہو اور جھلک زردی کی ہو۔ آخرت کے رنگ میں سفیدی میں زردی کی جھلک، یہ حسین ترین رنگ کا معیار ہے۔ دنیا میں اس دنیا کی آنکھوں میں سفید میں سرخی کی جھلک یہ حسین ترین رنگ کا معیار ہے۔ تو جب معیار رنگ کے دنیا کا الگ ٹھہرا جھلک کے اعتبار سے، دنیا کا معیار الگ ہوا، آخرت کا معیار الگ ہوا، تو فوراً سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ پھر اس رنگ کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ یہ دنیاوی معیار حسن پر پورا اترتا ہے یا آخرت کے معیار حسن پہ پورا اترتا ہے؟ ارے یہ عقدہ حل ہو جاتا ہے یہ سن کر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک دنیا اور آخرت کے دونوں رنگوں کے انتہائی حسن کے معیار کا مرکب اور امتزاج تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ ایسا سفید تھا اور اس کی ایسی چمک تھی کہ کبھی وہ چمک سرخی کی طرح دکھائی دیتی، کبھی وہ چمک سنہری دکھائی دیتی۔ اس لیے صحابہ کرام نے کسی نے حضور کے رنگ کو اسمر اللون کہہ دیا، کسی نے حضور کے رنگ کو ازہر اللون کہہ دیا، کسی نے کہا کہ حضور کا رنگ سفید چاندی کی طرح چمکدار تھا لیکن سچے گلاب کے پھول کی طرح سرخی کی جھلک تھی، کسی نے کہا نہیں ہماری آنکھوں نے بھی دیکھا تھا تو چاندی کی طرح سفید چمکدار، اس میں چمک اور جھلک سنہرے کسی تھی، تو وہ ایسا سفید تھا جس کی جھلک سرخی والی بھی تھی، جس کی جھلک سنہرے والی بھی تھی۔ تو جب رنگ مبارک اسمر و ازہر ہو گیا، سرخی کی جھلک بھی شامل ہو گئی، سنہری کی جھلک بھی شامل ہو گئی، تو پھر اس حسن میں، اس رنگ کی سفیدی میں کتنا نکھار آ گیا، کتنا نکھار آ گیا کہ جس میں سنہرے کسی چمک اور دمک ہو، چاندی کسی صفائی اور شفافی ہو، اور سچے گلاب کے پھول کسی سرخی ہو۔ ارے ان ساری جھلکوں کو جمع کر لے اور ان ساری جھلکوں کو چاندی کے سے چمکدار سفید رنگ میں جمع کرے تو کتنا حسین امتزاج رنگ کا نظر آتا ہے۔ بس یہ شاید منفرد رنگ ہوگا، رنگ کا یہ امتزاج نہ دنیا میں پہلے کسی ہنسی کو میسر آیا ہوگا نہ بعد میں کسی ہنسی کو میسر آئے گا۔ اللہ نے دنیا اور آخرت کے سارے رنگوں کے حسین ترین امتزاج کا مرکب بنا دیا حضور کے رنگ، اور یہ رنگ صرف چہرہ انور کا نہ تھا، یہ رنگ صرف چہرہ انور کا نہ تھا بلکہ سر انور سے لے کر قدم مبارک تک سارے کے سارے جسم کے رنگ کی یہی حالت ہے۔ جب حضور خلوت میں اپنے کپڑے اتارتے اور کپڑے بدلتے تو کپڑے بدلتے وقت جس کسی خوش نصیب کی آنکھ نے اس مبارک جسم کے جس بھی عضو پہ نظر ڈالی وہ قسم اٹھا کے کہہ بیٹھا کہ جو چمک و دمک، جو سنہرا پن، جو سرخا پن، جو رنگ اور جو چاشنی اور جو کشش چہرہ انور کے رنگ میں ہے وہی کشش سر انور سے لے کر پاؤں مبارک تک جسم کے ہر عضو کے رنگ میں ہے۔ جسم کا کوئی عضو رنگ کے، روپ کے اور اجلے پن اور چمک دمک کے اعتبار سے دوسرے سے کم نہ تھا۔ یہ وہ رنگ کی چمک دمک تھی جسے دیکھ کر کسی نے یہ بھی کہہ دیا کہ خدا کی قسم چودھویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کو بھی میں نے دیکھا، اور ادھر بار بار حضور کی طرف بھی نظر ڈالی، ادھر بار بار چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا اور کہا کہ خدا کی قسم وہ احسن عندی من القمر، میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں بغیر مبالغے کے کہ رنگ روپ
अपनी चमक और दमक के एतबार से इतना उजाला था कि 14वीं रात का चांद भी मुकाबला न कर सकता था। ये रंग की चमक दमक का आलम था कि किसी ने देखकर इनको फूलों से तशबीह दे दी, किसी ने देखकर इसको चमकते हुए सूरज से तशबीह दे दी, किसी ने देखकर इसे सुनहरे से तशबीह दे दी, किसी ने देखकर इसे सफेद शफाफ चांदी से तशबीह दे दी, किसी ने इसे चमकते हुए चांद से महताब से तशबीह दे दी। अरे ये सारी की सारी तशबीहात, ये सारी की सारी तमसीलात, ये अपने अपने ज़ाती निगाह के तासुर थे, ये समझने और समझाने की बात थी। वरना हकीकत ये है कि देखने वालों की आंखें देखकर याद करती हैं जब उस हुस्न सरापा को, तो उनकी आंखें कहती हैं कि बात कहने के लिए चांदी की चमक से तशबीह तो दी जाती है, लेकिन चांदी की चमक भी उस जिस्म की चमक का मुकाबला नहीं कर सकती। चांद और सूरज से उस चेहरे की चमक दमक की मिसाल तो दी जाती है, लेकिन चांद और सूरज की चमक भी मुकाबला नहीं करती, इसलिए कि वहां चमक है, लेकिन चमक के साथ कुछ तमाज़त भी है, कुछ सख्ती भी है, कुछ तलखी भी है। अरे हुजूर की जिल्द और इस जिल्द के हर हर मकाम का रंग इतना सफेद और चमकदार था कि फिर उसमें तलखी भी न थी, उसमें मलाहत भी थी, उसमें नरमी भी थी, उसमें मुलायमत भी थी। यानी उस रंग में फिर रूखापन न था बल्कि तरोताजगी थी। इमाम कुस्तुलानी कहते कि आप जब अच्छे मालदार लोगों को देखें जिनको अल्लाह ने रंग रूप का ये हुस्न भी अता किया हो, तो वो रंग की वो ताजगी जो मालदारी की बुनियाद पर, अहले सरबत होने की बुनियाद पर बेहतर खुराक, बेहतर ग़िज़ा, बेहतर फल इस्तेमाल करके सफेद रंग में या अच्छे रंग में जो निखार आता है, जो चमक आती है, जो तरोताज़गी आती है, इमाम कुस्तुलानी कहते हैं कुर्बान जाए ए दस्त कुदरत तेरी इस तख्लीक के हुस्न, तेरी इस तख्लीक के, तेरी इस शाहकार के, तेरे इस हुस्न मुरक्का के। उम्र भर फक्र और फाके में बसर करता था, ये तो इसे खाने के लिए हम वक्त फल भी न मिलते थे, इसे खाने के लिए हर वक्त बेहतर खुराक और ग़िज़ा भी मुयस्सर न होती। मुयस्सर तौफीक के एतबार से तो सब कुछ था, अगर पाँव मारते तो दुनिया और आखिरत की सारी नेमतें पाँव के नीचे थी, लेकिन रसूल ने इख्तियारी तौर पर फक्र और फाके की जिंदगी को मुंतखब कर रखा था। अरे रसूल की ग़िज़ा तो ये थी कि हजरत आयशा कहती हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कि 30-30 दिन गुजर जाते हमारे घर के चूल्हे में कभी आग भी न उठती थी। 30-30 दिन गुजर जाते हमारे घर के चूल्हे से कभी किसी ने धुआं भी उठता न देखा होगा। आप फरमाती हैं कि कभी ऐसा भी होता कि एक चांद चढ़ता और 30 रातें चमक चमक कर फिर डूब जाता, फिर दूसरे महीने का चांद उभरता, 30 रातें चमक चमक कर फिर डूब जाता, और खुदा की कसम तीसरे महीने का चांद भी चढ़ जाता, लेकिन हमारे घर खुद पकाने की कभी कोई चीज न होती। हम कभी खाते तो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेते, कभी जौ की रूखी रोटी के चंद लुकमे खाकर वक्त गुजर कर लेते, कभी रूखी खजूर खाकर चंद लम्हे बसर कर लेते। और खुदा भला करे इन हमारे पड़ोसी अंसारी सहाबियों का कि इनकी बकरियां थी, कभी कभी हदियतन ये दूध हुजूर की बारगाह में भेज देते, उसी दूध के कुछ घूंट इस सारी कायनात के आका भी तनावुल करते, उसी दूध के कुछ घूंट हम भी पी लेते, और दूध का वही एक प्याला आता तो कभी 70-70 सुफा के सहाबा को भी पिला लेते, और एक प्याले में से दूध जो बचता 70 गुलामों को पिलाकर वो खुद पी लेते। अरे जिसकी खुराक का ये आलम हो, जिसकी ग़िज़ा का ये आलम हो, आप फरमाते हैं अल्लाह ऐसी रूखी ऐसी सूखी ग़िज़ा खाने वाला तो अच्छा रंग रूप रखता हो तो वो भी चल जाता है, लेकिन कितना एजाज था ए हुस्न व जमाल के मुरक्का आज़म कि तेरे हुस्न, तेरे रंग रूप और तेरे चेहरे और रंग की तरोताज़गी की कसम, ऐसी तरोताज़गी थी हुजूर के रंग में, ऐसा जलवा था हुजूर के रंग में, ऐसी नरमी थी हुजूर की जिल्द में, ऐसी मुलायमत थी हुजूर के रंग में, ऐसी तलखी का फुकदान था, इतना तरोताजा था जिल्द के रंग का समा कि आज तक दुनिया का कोई हसीन मालदार भी रंग में तरोताजगी के एतबार से हुजूर जैसा न देखा।
یعنی روکھی غذا کھانے والے بھی اپنے رنگ اور روپ میں اتنے تر و تازہ ہوتے کہ کوئی تصور ہی نہ کر سکتا۔ یہ حضور کے رنگ کی چمک کا عالم تھا، یہ حضور کے رنگ اور روپ کے نکھار کا عالم تھا۔ تو گویا چمک چاندی کی سی تھی، چمک سفیدی میں چاندی کی سی تھی، جھلک اس میں سنہرے کی سی تھی، اور نکھار اس میں سچے گلاب کے پھولوں کی پتیوں کا تھا۔ یعنی سفیدی میں چمک چاندی کی سی تھی، اس میں جھلک سنہرے کی سی تھی، اور نکھار سچے گلاب کے پھول کا سا تھا۔ ارے یہ سارے کے سارے نکھار، یہ ساری جھلکیں، یہ ساری چمک اور دمک، ان سب کو ملائیں تو خدا جانے کیا مرکب بنتا ہے، ہماری چشم تصور تو اسے خیال میں بھی نہیں لا سکتا۔ یہ حضور کے رنگ کا عالم تھا۔ اس رنگ کے عالم کو دیکھنے والوں نے بھی بیان کیا، انہوں نے بھی دیکھا جنہوں نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیدار کیا اس سراسر جلوہ حسن کا، یہ انہوں نے بھی محسوس کیا جنہوں نے چشم دل سے حضور کی سراپا حسن کا دیدار کیا، یہ انہوں نے بھی دیکھا جن کو کبھی کبھی حضور نے وصال کے بعد خاص لطف و کرم کرتے ہوئے اپنے اس جلوہ حسن سے بہرہ یاب کیا۔ یہ تو دیکھنے والے بات کے لوگ تھے، ارے حسن کی چمک دمک اور سفیدی اور سرخی کا یہ امتزاج، یہ اتنا عالمگیر شہرت کا حامل ہے کہ میرے آقا ابھی پیدا ہی نہ ہوئے تھے، کئی ہزار سال پہلے اگر کسی پیغمبر سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اللہ کے محبوب کا حسن کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، تو وہ بھی حضور کے حسن اور رنگ کے اس امتزاج کا بیان کرتے تھے۔ عالم عیسائیت کے پاس موجود کتاب بائبل، آج بھی بائبل اٹھائیے، اس بائبل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے غزل الغزلات، ہر چند کی یہ مسخ شدہ کتاب ہے۔ یہ کتاب اپنی اصل حالت میں اصل تعلیمات اور اصل الفاظ اور معانی کے ساتھ موجود نہیں رہی، لیکن جب کتاب مسخ ہوتی ہے تو کہیں کہیں اس کی اصلیت کا بھی رنگ یا بیان باقی رہ جاتا ہے، مجموعی طور پہ مسخ ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ کتاب غزل الغزلات آج کی بائبل میں بھی مسخ شدہ بیان کے مطابق، لیکن سمجھنے والے پس منظر کی بنیاد پر اصل مفہوم کو سمجھ جاتے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ جو تمہارا محبوب ہے، اس محبوب کے حسن کی کیا خوبی ہے کہ دنیا کے سارے محبوبوں پر تم اسے فوقیت دیتے، اس کے حسن کا کیا عالم ہے، کس بنیاد پر دنیا کے سارے حسینوں پر اسے فوقیت دی جاتی ہے؟ تو وہ جواب جو دیتے ہیں اس میں سے جو جو حصہ متعلق ہوگا حلیہ مبارک کے جس جس حصے کے بیان کے ساتھ، اس کو میں وہیں اپنے اپنے موقع پر بیان کروں گا۔ تو صرف پہلی بات کا ذکر کرتا ہوں، غزل الغزلات کی آیت نمبر 10، وہاں سے وہ بیان شروع کرتے ہیں اس بات کا کہ میرا حبیب، میرا محبوب، میرا پیارا، وہ دنیا کے سارے حسین جمیل محبوبوں سے اس بنیاد پر فوقیت اور اس بنیاد پر فضیلت رکھتا ہے کہ میں اس کے حسن کا بیان کروں تو اس کا رنگ سرخ اور سفید ہے، اس کا رنگ سرخ و سفید ہے، اس کے رخسار ایسے ہے جیسے پھولوں کے چمن ہو، اس کے رخسار ایسے ہے جیسے پھولوں کے چمن ہو۔ اور پھر بیان کرتے کرتے جب نقشہ بیان ہو جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں وَخَلَوْ مُحَمَّدٍ زَهْدُودِي وَزَهْرَئِي، یہ عبرانی زبان کے لفظ ہے، سن لو اس حسین نقشے والا میرا محبوب یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میرا حسین محبوب ہے اور یہی میرا جمیل پیارا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو لفظ محمد عبرانی کی زبان میں غزل الغزلات میں موجود تھا، عہد نامہ عتیق میں، اور آج بھی عبرانی کے نسخوں میں وَخَلَوْ مُحَمَّدٍ، اتنے حسین رنگ روپ والا، اتنے حسین حسن و جمال والا، اتنے پیارے نقشے والا میرا وہ محبوب ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عبارت موجود تھی، اب اس کے اردو اور انگریزی کے جو ترجمے کیے گئے، تو چونکہ محمد کا معنی ہے وہ ذات صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری خوبیوں کا مرکب ہو، وہ ذات جس کی سب سے بڑھ کر تعریف کی جائے، تو انہوں نے اس معنی کی بنیاد پر اب لفظ محمد کو بدل دیا اور لفظ محمد کا معنی ترجموں میں یہ کر دیا
کہ یہ میرا وہ محبوب ہے جو ساری خوبیوں کا مرکہ ہے، یہ میرا وہ محبوب ہے جو کثرت کے ساتھ ساری تعریفوں کا حقدار ہے، ساری ستائش کا حقدار ہے۔ تو یہ ترجمے کی بات تھی، لیکن اصل نسخہ آج بھی کئی لائبریریوں میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ تو مرضی کر رہا تھا کہ یہ حسن اور جمال کا عالم تھا، یہ رنگ کی چمک دمک اور اس کی تر و تازگی کا عالم تھا، اور اس کے ساتھ ہی پورے جسم اکبر کی جلد کا انداز بھی دیکھ لیجئے کہ جلد کی رنگ کو تو آپ نے جان لیا، لیکن اس جلد کی جو سطح تھی، میں نے جیسا کہ عرض کیا، وہ اتنی ملائم تھی، اتنی نرم تھی، اتنی تازہ، اتنی ملائم، اتنی ملیح سطح تھی کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضور کے صحابی 10 سال حضور کی خدمت اور حضور کی غلامی میں رہے، وہ کہتی ہیں خدا کی قسم ہمارے عربوں میں ایسے ایسے ریشم تھے کہ جن سے بہتر تازہ اور ملیح اور نرم، نازک اور ملائم ریشم کسی دنیا کی آنکھ نے نہ دیکھا نہ دیکھ سکتی تھی۔ ایسے ایسے نرم ریشم تھے، دیبا بھی تھا، حریر بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیبا کو بھی ہاتھ لگا کر مس کر کے دیکھا، وہ بڑا ملائم ریشم تھا۔ میں نے حریر کو بھی مس کر کے دیکھا، اس میں بھی نرمی اور ملائمت انتہا کی تھی، ہر شے کو چھو کر مس کر کے دیکھا۔ لیکن خدا کی قسم جب اپنے آقا کی جلد کو اور حضور کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو چھوا تو وہ اتنی ملائم تھی جلد، وہ اتنی نرم تھی، وہ اتنی ملاحت اور ملائمت کا مرکہ تھی کہ نہ دیبا کی نرمی اس کا مقابلہ کر سکی، نہ حریر کی ملاحت اس کا مقابلہ کر سکی۔ تو وہ جلد تھی، خوبصورت تھی، حسین تھی، سفید چمکدار تھی، لیکن روکھی اور درست نہ تھی، بڑی نرم جلد تھی، بڑی ملیح جلد تھی، بڑی ملائم جلد تھی۔ یہاں تک کہ حضور کے مبارک قدموں کے بارے میں ہے، ایسی جلد تھی کہ اگر اس پر پانی بھی ڈالا جاتا تو یوں ڈلک جاتا کہ پانی کے قطرے کی بھی اس ملائم جلد پر باقی رہ جانے کی عادت نہ ہوتی، ہمت نہ ہوتی۔ اس ملائمی اور ملاحت کے باعث پانی گراتے تو ڈلک جاتا، ٹک نہ سکتا تھا۔ جلد میں اتنی نرمی، اتنی ملاحت اور اتنی ملائمت تھی۔ حاضرین محترم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک، جسمانی تناسب اور رنگ مبارک اور جلد مبارک کا تذکرہ تھا۔ آئندہ جمعۃ المبارک کے خطاب میں ہم انشاءاللہ تعالی حضور کے سر انور کا اور پھر چہرہ انور میں سے آنکھوں کا، پیشانی کا، کانوں کا، زبان اقدس کا اور منہ کا مختلف گوشوں کا جو تذکرہ ہے انشاءاللہ وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔